بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 26 اکتوبر بروز پیر سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوبارہ کرفیو لگانے کی درخواست نہیں، وزارت صحت۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے دوبارہ کرفیو لگانے کی کوئی درخواست نہیں کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ فی الوقت کرونا وائرس کے حوالے سے سعودی عرب کی صورتحال ایسی نہیں کہ اس سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی اقدامات ناگزیر ہوں۔ مستقبل قریب میں بھی اس قسم کے اقدامات کی کوئی توقع نہیں ہے۔ ترجمان وزارت صحت نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مارکیٹیں کھولنے اور دفاتر میں حاضری کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ مملکت کے ہر علاقے میں اس کی پابندی کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے نئے کیسز بڑھ رہے ہیں، بلکہ کئی ملکوں میں تو پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے نازک کیسز کا گراف گر رہا ہے، گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 9% سے زیادہ کم ہوا ہے۔ ترجمان کے مطابق مملکت میں اب تک کرونا کے لیبارٹری ٹیسٹ 77,20,362 کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 50,014 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر کئی ڈرائیور زیر حراست۔ سعودی ٹریفک پولیس نے حد سے زیادہ رفتار سے ڈرائیونگ، ٹائر اسکریچنگ، بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے والے، زگ زیگ اور سگنل توڑنے پر کئی ڈرائیوروں کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سوشل میڈیا پر مبینہ ٹریفک خلاف ورزیاں کرنے والے ڈرائیوروں کے ویڈیو کلپس وائرل تھے۔ شہریوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ محکمہ ٹریفک نے رد عمل کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ویڈیو میں نظر آنے والے ڈرائیوروں کو نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ زیر حراست افراد کو ٹریفک قانون میں مقرر سزائیں دلانے کے لیے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ محکمہ ٹریفک نے سوشل میڈیا پر صارفین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بروقت رد عمل دے کر ایک طرح سے آگہی مہم چلائی ہے۔ تمام ڈرائیور سب کی سلامتی کی خاطر ٹریفک قوانین و ضوابط کی پابندی کریں گے۔ سعودیائزیشن کی خلاف ورزی پر 44 تارکین گرفتار۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے ریاض میں 36 دکانیں سیل کر دیں اور سعودیائزیشن کی خلاف ورزی پر 44 تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے انسپکٹرز نے دارالحکومت ریاض کے پرانے طرز کے ایک بازار میں چھاپہ مار کر کارروائی کی ہے۔ بغیر لائسنس دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ سعودیائزیشن کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں کی گئیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت کے انسپکٹرز نے چھاپہ مہم کے دوران 10 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ انہوں نے ریکارڈ کیا کہ گھریلو کارکن زنانہ لوازمات دکانوں پر فروخت کر رہے ہیں اور قانون محنت کی دفعہ 39 کی پابندی نہیں کی جا رہی۔ انسپکٹرز نے ریاض کے معروف عوامی بازار میں 180 دکانوں تفتیشی کارروائی کی اور اس بات کا جائزہ لیا کہ دکاندار سعودیائزیشن کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس بات کا بھی پتہ لگایا کہ خواتین کے لیے مختص اسامیوں پر مرد تو کام نہیں کر رہے۔ دکانداروں کی طرف سے قوانین محنت کی پابندی کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا۔ یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود سمارٹ آلات سے ماء الرصد ایپ کے ذریعے خلاف ورزیوں کی رپورٹیں بھی لیتی ہے، جبکہ 19,911 پر بھی رابطہ کر کے خلاف ورزیوں کی رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ 20 ریال کا نیا کرنسی نوٹ اتوار سے مارکیٹ میں۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی سامع اتوار 25 اکتوبر سے 20 ریال کا نیا نوٹ جاری کر رہی ہے۔ نیا کرنسی نوٹ G20 کی سعودیہ قیادت کی مناسبت سے جاری کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس سال G20 کی قیادت ایک برس کے لیے سعودی عرب کے پاس ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سامع نے بیان میں کہا ہے کہ 20 ریال کا یادگاری نوٹ اتوار 25 اکتوبر 2020 میں مارکیٹ میں آئے گا اور یہ مملکت میں رائج دیگر کرنسی نوٹ کے ساتھ استعمال ہو سکے گا۔ سامع نے بتایا کہ 20 ریال کا نوٹ جدید ترین اسٹینڈرڈز کے مطابق تیار کیا گیا ہے اور اس میں کئی تکنیکی خوبیاں موجود ہیں، جبکہ جعل سازی کے امکانات سد باب بھی کیا گیا ہے۔ بیان میں سامع نے مزید کہا کہ 20 ریال کے کرنسی نوٹ کا ڈیزائن منفرد ہے،
اس پر شاہ سلمان کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ G20 کی سعودی قیادت کا مونوگرام موجود ہے۔ علاوہ ازیں نوٹ کی دوسری جانب دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے، جس میں G20 میں شامل ممالک کو مختلف رنگوں میں دکھایا گیا ہے۔ نئے کرنسی نوٹ سے متعلق معلومات کے لیے ساما کی ویب سائٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ نئے ویزے سفارت خانے میں آ چکے ہیں، اسٹیمپ کب ہوں گے؟ کورونا وائرس کے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقررہ کردہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔ احتیاط کے ساتھ معمولات زندگی بھی بحال کیے جا رہے ہیں۔ تاہم وزارت صحت کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ احتیاطی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معمولات زندگی کو بحال کیا جائے تاکہ وبائی مرض دوبارہ شدت اختیار نہ کر سکے۔ قائرین کی جانب سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مختلف موضوعات پر مبنی سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ سلیمان خان کا سوال ہے، جن کے ویزے ایمبیسی میں آ چکے ہیں مگر اسٹیمپ نہیں ہوئے، ان کے بارے میں کس طرح معلومات مل سکتی ہیں؟ جواب: کورونا وائرس کی وجہ سے احتیاط کے ساتھ معمولات زندگی بحال ہو رہے ہیں، تاہم مکمل طور پر اس وقت تک بحال ہوں گے جب کورونا کی ویکسین حتمی طور پر مارکیٹ میں آ جائے گی۔ اس حوالے سے عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کی ویکسین کے تجربات مکمل طور پر کامیاب ہونے کے بعد ہی معمولات زندگی کی بحالی کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے۔ ویکسین کا تیسرا مرحلہ کامیاب ہونے کے ساتھ ہی توقع ہے کہ کورونا سے پہلے والے معمولات زندگی بحال ہو جائیں گے۔ سعودی عرب میں بھی پروازیں کسی حد تک بحال کی گئی ہیں، تاہم دسمبر میں اس حوالے سے صورتحال کا واضح طور پر اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد توقع ہے کہ جنوری میں سفری پابندیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ پابندیوں کی وجہ سے ویزوں کی پروسیس کا مرحلہ بھی مکمل طور پر بحال نہیں ہوا، تاہم جو ویزے جو ایمبیسی میں پہنچ چکے ہیں وہ پاسپورٹ پر اسٹیمپ ہونے کے بعد 2 ماہ تک کارآمد ہوتے ہیں۔ اس دوران معمولات میں بہتری آنے کی امید ہے، اس لیے جیسے ہی آپ کے ویزے کی پروسیس کا وقت آئے گا آپ کو اطلاع موصول ہو جائے گی۔ فواد خان نے پوچھا ہے، سعودی عرب سے چھٹی پر آیا تھا پاکستان مگر واپس نہیں گیا، 1 برس بعد دوسرے ویزے پر گیا مگر ایئرپورٹ سے ہی مجھے جوازات والوں نے واپس بھیج دیا، اب میں کتنے برس بعد دوبارہ جا سکتا ہوں؟ جواب: آپ پر جو خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہے اسے خرج و علم یاد یعنی ایگزٹ ری انٹری پر جانے کے بعد واپس نہیں آنا، اس خلاف ورزی کے زمرے کو سعودی محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ مذکورہ قانون کی رو سے بلیک لسٹ کیے جانے کی مدت کا شمار خروج عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزے کی آخری مدت سے کیا جاتا ہے جب آپ کے ویزے کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 3 برس کے لیے کسی ویزے پر سعودی عرب نہیں جا سکتے، اس لیے آپ دوسرا ویزا حاصل کر کے سعودی عرب آئے، جہاں جوازات کے سسٹم میں جیسے ہی آپ کے فنگر پرنٹ لیے گئے سسٹم نے اہلکار کو الرٹ کر دیا، اس طرح آپ کو دوبارہ ڈیپورٹ کیا گیا۔ دوبارہ سعودی عرب آنے کے لیے آپ کو 3 برس کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہاں اس امر کا بھی خیال رکھا جائے کہ خروج عہدہ ویزے کی خلاف ورزی کے زمرے کو GCC ممالک میں بھی ورک ویزے پر 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کو مستقل طور پر وطن جانا ہو تو ایگزٹ ری انٹری پر جانے کے بجائے فائنل ایگزٹ ویزا لے کر جائیں تاکہ مستقبل میں کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔